السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ کل ایک واقعہ ہوا، آپ کے علم میں ہے، جو دو صحافیوں کو اغوا کیا گیا۔ ہم تو اس کو اغوا ہی کہیں گے، یہ ریاستی دہشت گردی ہے جو کل ہوئی۔ عمران شفقت اور عامر میر کو ان کو لاہور سے اغوا کیا، ایف آئی اے کے اہلکاروں نے اغوا کیا، اور بظاہر ایک دو ایف آئی آرز کا حوالہ دیا گیا کہ ان ایف آئی آرز کی وجہ سے ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ ایک پریس ریلیز بھی ایف آئی اے کی طرف سے جاری کی گئی، اور جو دلچسپی کی بات ہے کہ نہ تو وہ ایف آئی آرز دکھائی گئی، نہ یہ بتایا گیا کہ ان ایف آئی آرز کی انکوائری کب ہوئی، جو کہ پیکا لا کے تحت مینڈیٹری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم میں، اور پھر کیسے یہ اس میں پی پی سی کی دفعات لگا سکتے تھے، وہ ایف آئی اے کا مینڈیٹ تھا کہ نہیں، یہ سب کچھ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان میں، اس سب پر ہم نے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی جو جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی ہے، جو صحافیوں کو تحفظ دینے میں اس وقت ایک مین ڈیٹرنس ہے، اس کے جو کنوینر ہیں عثمان وڑائچ، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب پاکستانی ریاست ان قوانین کا اس طرح سے استعمال کر رہی ہے، تو کیا پاکستانی عدلیہ کو اب نہیں چاہیے وہ سو موٹو نوٹس لے؟ یہ سب کچھ ہم اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا، یہ قوانین کا اس طرح اطلاق ہو سکتا تھا کہ نہیں، یہ ایف آئی اے نے کارروائی کس مینڈیٹ کے تحت کی، کیا یہ قانون ایف آئی اے کو امپاور کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی کارروائی کرے؟ تو ہم اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت عثمان وڑائچ۔ ہم عثمان وڑائچ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آخر کیا ہوا۔ جی عثمان صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ کل جو لاہور میں ہوا، جس طرح سے صحافیوں کو کل لاہور میں اغوا کیا گیا، میں تو اغوا کے لفظ استعمال کروں گا، چاہے وٹ ایور ایف آئی اے کہتے رہے کہ انہوں نے گرفتار کیا، لیکن جس طرح سے اغوا کیا، گھر میں گھس کر عمران شفقت کو مارا پیٹا گیا، پورا گلی محلہ دیکھ رہا تھا، خوف و ہراس کی فضا پیدا کی گئی، کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ ہاں، نوٹس دیا جاتا وہ نہ پیش ہوتے تو چلیں پھر بھی سمجھ آتی۔ یہ سب کچھ کیا، یہ اس کے اوپر کیا قوانین کا اطلاق ہوتا ہے کہ ایف آئی اے یہ کر سکتی تھی؟ دیکھیں اسد صاحب، سب سے پہلے یہ کل کا واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ہسٹری ہے جو جب سے اکتوبر 2020 سے ہم جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی کے فورم سے صحافیوں کے اوپر اور آزادی اظہار رائے کے اوپر جو ریاستی جبر و تشدد کی ایک روش چلی ہوئی ہے، اس کو روکنے کے لیے ہم اپنی قانونی جد و جہد کر رہے ہیں، اور ان 9-10 ماہ کے اندر ہم نے بینگ ممبر آف دی جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی اینڈ بینگ لائر، ہم نے یہ وٹنس کیا ہے کہ ایف آئی اے نے اپنی قانونی حدود سے بے تحاشا بار تجاوز کیا، اور ایف آئی اے رولز میں یہ مینشن ہے اور یہ پرووائڈڈ ہے کہ ایف آئی اے جب اس کے پاس کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو سب سے پہلے وہ ویراسٹی آف دی کمپلیننٹ کی ویراسٹی، اور جو اس میں ایلیگیشنز ایک کمپلیننٹ نے درج کیے ہیں اس کی اسکروٹنی کرے گی، کیا یہ جرائم بنتے ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کی اسکروٹنی کرنے کے بعد ایف آئی اے جو اس کمپلینٹ کے تحت الزام علیہ ہوگا اس کو سمن کرے گی تھرو نوٹس، اور تھرو نوٹس سمن کرنے کے بعد اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ الزام علیہ انکوائری میں شامل ہو، جو شواہد موجود ہیں ان کی روشنی میں اپنا بیان ریکارڈ کروائے، اور بیان ریکارڈ کروانے کے بعد اپنی بے گناہی کے ثبوت ایف آئی اے کے سامنے رکھے۔ انفارچونیٹلی کل کے واقعے میں جو دو واقعات ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ نے بجا فرمایا کہ وہ ایک مجرمانہ فعل ہیں، مجرمانہ افعال ہیں ایف آئی اے کی پارٹ پہ، کہ وداؤٹ انیشیٹنگ اینی پرائر انکوائری، وداؤٹ ڈسکلوزنگ دی فیکٹس آف دی کمپلینٹ، کہ یہ کمپلینٹ کس کی طرف سے آئی ہے، اس میں الزامات کیا ہیں، اور انہوں نے تمام پروسیس کو، ڈیو پروسیس کو وائلیٹ کرتے ہوئے اسٹریٹ وے صحافیوں کے گھر پہ جا کے ریڈ کیا، ایک مجرمانہ انداز میں ریڈ کیا، گھر والوں کو زد و کوب کیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہاں پہ فائرنگ بھی کی گئی۔ تو بظاہر تو یہ ایک مجرمانہ فعل ہے ایف آئی اے کے پارٹ پہ، لیکن میں واپس اس طرف جاؤں گا کہ ہم نے
اب تک تقریباً 9-10 ماہ میں 8-9 آئینی درخواستیں ایسی ہیں جو ہم نے عدالت میں داخل کی ہیں، جس میں صحافیوں کو اس ڈیو پروسیس کو وائلیٹ کرتے ہوئے ان کو ہراساں کرنے کے لیے اور ان کی جرنلسٹ ڈیوٹی کو ہالٹ کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے انہیں نوٹسز ایشو کیے گئے، اور ہم نے وہ نوٹسز آئینی عدالتوں میں چیلنج کیے، جن میں آپ کو بھی نوٹسز ایشو ہوئے، آپ بھی اس کے وکٹم رہے ہیں۔ ابصار عالم صاحب کو، عامر میر صاحب کو بھی پہلے ایک نوٹس موصول ہوا، اس کے علاوہ ایک شفیق ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ارشد سلیری صاحب ایک جرنلسٹ، وہ وفات پا گئے ہیں اسی دوران، ان کو نوٹس ایشو ہوا۔ اس کے علاوہ کامل میر ایک جو رپورٹر ڈیسک کے نام سے ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، بلال غوری صاحب کراچی سے، ان کو میاں داؤد ایک یوٹیوب چینل، ہی از اے لائر کم جرنلسٹ، وہ ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں لاہور سے، انہیں ایک نوٹس ایشو ہوا۔ تو ہم ان تمام نوٹسز کو آئینی عدالت میں لے کے گئے، اور آئینی عدالت میں جب ایف آئی اے بطور رسپونڈنٹ ان پٹیشنز میں پیش ہوا، تو عدالت نے نہ صرف ان کی سرزنش کی، بلکہ ان سے پوچھا کہ کس قانون، کس قاعدے اور کس طریقہ کے تحت وہ یہ نوٹسز کو ایشو کرتے ہیں، اور آیا کیا ان کا یہ مجرمانہ فعل ایک بدنیتی پر مبنی ایک کانڈکٹ کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں۔ اس پر ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ بھی دی ارشد سلیری کیس میں، اور اس میں اسپیشلی یہ کہا گیا کہ جرنلسٹ کو، ایک صحافی کو، جس کا کام ہے تنقید کرنا، جس کا کام ہے رپورٹ کرنا، جس کا کام ہے انفارمیشن کو ایک انالیسز اور ود اینڈ وداؤٹ انالیسز پیش کرنا، تو اس کو اگر ایف آئی اے نے سمن کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی گائیڈ لائنز، کوئی ایس او پیز فریم کی جائیں، تاکہ یہ تاثر، یہ امپریشن نہ آئے کہ یہ صحافیوں کو ان کی جرنلسٹک ڈیوٹیز کو روکنے کے لیے یا صحافت پہ قدغن لگانے کے لیے اور ان کو ہراساں کرنے کے لیے یہ نوٹسز ایشو کیے جا رہے ہیں۔ تو کل کا جو واقعہ ہے، ڈیفینیٹلی آن دی پارٹ آف دی ایف آئی اے وہ ایک مجرمانہ فعل ہے، جیسا کہ انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے 2 ایف آئی آرز کا ذکر کیا ہے، 1-7/21، 1-8/21۔ اب 2 لوگوں کو انہوں نے ابڈکٹ کیا، آئی وڈ سے ابڈکٹ رادر اریسٹ، ابڈکٹ کیا، اور انہیں لے کے گئے۔ کافی گھنٹوں تک ان کے لواحقین کو، دوستوں کو یا صحافیوں کو یہ علم نہ ہو سکا میں آپ کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ آپ بالکل کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اغوا ہوئے اور ان کے فیملی ممبران کو نہیں پتہ تھا، کیونکہ جب عمران شفقت کی خبر آئی کہ ان کو یوں گھر سے نامعلوم افراد ان کو اغوا کر کے لے کے گئے ہیں، اور انہوں نے پرچی ایک پھینک دیا کہ اس نمبر پر رابطہ کر لینا، اور خود کو ایف آئی اے کا اہلکار بتایا تھا، تو میرے علم میں جب یہ بات آئی، مجھے رضوان رضی صاحب نے بتائی، میں نے فوراً ٹویٹ کی تو مجھے حامد میر صاحب کی کال آئی۔ انہوں نے کہا اسد یہ عمران شفقت کو کس نے اٹھایا؟ میں نے کہا سر وہ خود کو ایف آئی اے کے اہلکار کرتے۔ تو میرے آگے انکشاف کیا حامد میر صاحب نے کہ یار صبح سے عامر میر میرا بھائی لاپتہ ہے اور ہمیں نہیں پتہ پچھلے 5 گھنٹے سے وہ کہاں پر ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر اس کو بھی شاید انہوں نے نہیں اٹھایا ہے۔ تو یہاں سے نڑ گئی کہ کسی گھر والے کو نہیں پتہ تھا کہ ہمارا بچہ کہاں پر ہے، ہمارا بیٹا کہاں پر ہے، اور صحافی جو بظاہر لگتا ہے کہ بڑے شاید کوئی انفلوئنشل ہوتے ہیں یا وہ بڑا ان کو کوئی کور حاصل ہوتا ہے، ان کے خلاف کوئی ریاست کارروائیاں نہیں کرتی، اندازہ لگائیے اتنے بڑے صحافی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کا ایک اور صحافی بھائی 5 گھنٹے سے لاپتہ ہے، وہ کہاں پر ہے۔ اب آپ نے خود ہی بتایا ہے، اب اس کنڈکٹ کا آپ اس کو ایگزامن کریں، اس کانڈکٹ کے، ایف آئی اے کے کانڈکٹ کو، کہ یہ تو ہم دیکھتے آئے ہیں اپنے پروفیشنل کریئر میں، یہ پرچیوں پھینک کے نمبر دینے والا کلچر ایکسٹورشن لینے والوں کا ہے، ابڈکشن کرنے والوں کا ہے۔ پروفیشنل ریاستی ایجنسیز کا یہ پریکٹس نہیں ہوتی کہ وہ بندے کو اٹھائیں اور پرچی پھینکیں۔ اب 2 ایف آئی آر کا حوالہ دیا انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں، وہ اس پریس ریلیز کی بجائے ایک ڈیو پروسیس کو بھی اڈاپٹ کر سکتے تھے۔ ان دونوں صحافیوں کے اگینسٹ اگر کوئی کمپلینٹس ہیں، انہیں نوٹسز دیتے، انہیں سمن کرتے، وہ اپنا ڈیفنس آ کے آپ کے سامنے پیش کرتے، اس کی روشنی میں آپ تحقیق کرتے، اور تحقیق کی روشنی میں آپ نے انہیں ایگزونوریٹ کرنا ہے یا چارج کرنا ہے وہ آپ کرتے۔
لیکن ان کا کنڈکٹ کیا ہے وہ کرمنل ہے. انہوں نے ان لوگوں کو نہ صرف ابڈکٹ کیا، اور جب لواحقین کو پتہ چلا اور وہ تھانے میں سائبر کرائم ونگ کے تھانے میں پہنچے تو دے ہیڈ نتھنگ ٹو شیئر ود دیم. کوئی کمپلینٹ نہیں تھی ان کے پاس کہ وہ ان صحافیوں یا ان کے لواحقین کے ساتھ شیئر کر سکیں. کوئی کمپلیننٹ کی ڈیٹیل نہیں تھی. اس کے علاوہ جو پریس ریلیز میں 2 FIR کا ذکر کرتے ہیں، ان FIRs کو بھی انہوں نے شیئر کرنے سے انکار کر دیا. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. انہوں نے FIR کی کاپیز نہیں دیں جو دونوں صحافیوں جن کو اغوا کیا گیا کل، اور ہمیں ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کو جب اغوا کیا گیا تو پورے گلی محلے کے سامنے ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی تاکہ خوف و ہراس کا تاثر پیدا کیا جائے، ان کو ہیوملیٹ کیا جائے جہاں پہ وہ رہتے ہیں، ان کی فیملی کے سامنے، ان کے گرد و نواح میں. اور جب ان کو FIA کے آفس میں لے جایا گیا تو ان کو بٹھا کے چائے پیش کر دی گئی، ہمیں بس اتنا ہی کہا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ کر دیں. تو یہ حالات تھے وہاں پر. اب آپ دیکھیں کہ ریاست یا ریاست کے اوپر بیٹھے ہوئے جو ریاست کو چلا رہے ہیں وہ ریاستی اداروں کا کس طرح سے اور کس غرض سے استعمال کر رہے ہیں. ایک ایجنسی جو عوام کے تحفظ کے لیے بنی ہے، جس نے عوام کے تحفظ کے لیے ماحول کو، معاشرے کو ایک محفوظ جگہ بنانا ہے، اسی ایجنسی کو آپ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے، ان کو ابڈکٹ کرنے کے لیے، ان کی زبانیں بند کرنے کے لیے. اب صحافی کا کام ہے ایک بڑا پیوٹل رول ہوتا ہے معاشرے کی بنت میں کہ وہ صحافی تمام تر حوالے سے انفارمیشن اکٹھی کر کے پروز اینڈ کونز پہ انالیسز کر کے وہ عوام تک اپنی ایک رائے اور ایک انفارمیشن پہنچاتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر رائے عامہ بنتی ہے. اب انہی صحافیوں کے اوپر آپ انہی کو ابڈکٹ کرنا شروع کر دیں، ان کی زباں بندی کے لیے ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنانا شروع کر دیں اور ان کو ہراساں کریں، اور پھر الٹیمیٹلی وہ صحافی اس ملک کو چھوڑ کے اور اپنی جانیں بچاتے ہوئے دوسرے ملک میں جا کے رہنا پریفر کریں، تو معاشرہ تو پھر ذب و حالی کا شکار آلریڈی بھی ہے، اور یہ مزید پھر ایک انہیومن، غیر انسانی اور ایک معاشرہ بن کے رہ جائے گا. اچھا، اب آپ نے وہ پریس ریلیز بھی دیکھی، اس میں دفعات بھی دیکھیں. آپ نے خود بتایا کہ جو کورٹس نے آرڈر کیے اور کن کن کیس میں آرڈر کیے. ارشد سلیری کیس کا آپ نے حوالہ بھی دیا جس میں انہوں نے پرنسپلز لے ڈاؤن کیے، پورا پروسیجر لے ڈاؤن کیا کہ یہ آپ کو فالو کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ کسی کے خلاف کوئی ایون کے مقدمہ کا اندراج کر سکیں گے یا کارروائی عمل میں لا سکیں گے. لیکن تو اب کل آپ نے دیکھا جو ہوا، جس انداز میں اغوا کیا گیا، ان کے گھر اور محلے میں دہشت گردی کی گئی ایک سرکاری ایجنسی کی وجہ سے، جو کہ وزیر داخلہ، مشیر داخلہ شہزاد اکبر، وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر اعظم عمران خان کے ماتحت آتی ہے، جس کے اب نئے DG موصوف ثناء اللہ عباسی ہیں. ان کے ہوتے ہوئے یہ کارروائی ہوتی ہے، اور یہ کارروائی نظر آتا ہے کہ یہ صحافی کے خلاف کارروائی کوئی ایک عام کمپلیننٹ کے کہنے پہ آپ بھی جانتے ہیں کہ نہیں ہوتی ہے. ہم خود صحافی ہیں، ہم کسی کے کمپلینٹ کروا دیں تو ہماری کمپلینٹ پہ کارروائی نہیں ہوتی، ہمارے خلاف فوراً کارروائی اگر انیشیٹ ہوتی ہے تو کسی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہ وہ تمام صحافیوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں جو اس حکومت کے ناقد ہیں. ایک بھی اس حکومت کے جو پیڈ 50,000 روپے والے یوٹیوبر ہیں، کسی ایک کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی پچھلے کئی سالوں میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ غیر قانونی کارروائی ہوئی ہے تو اب اگر پاکستانی عدلیہ کوئی نوٹس لے لے یا اب بھی اگر کوئی کچھ ہو جائے تو وہ کارروائی کس کے خلاف بنتی ہے کہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو کہ دوبارہ کبھی بھی یہ FIA والے اپنی اتھارٹی کا یوں بلیٹنٹ مس یوز نہ کریں، یوں کسی بھی شخص کی، کسی چاہے صحافی ہے یا عام شہری بھی، اس کی عزت کو مت اچھالیں اس کے گھر میں یوں گھس کر اس کو مار پیٹ کرتے ہوئے. دیکھیں اسد، یہ رسم آج کی نہیں ہے. ہمارے ریاستی اداروں پہ سربراہوں کو اس کریڈیبلٹی پہ اور اس میرٹ پہ لگایا جاتا ہے کہ وہ جائز اور ناجائز احکامات کی تعمیل کر سکیں، اور جو بھی الٹیریئر موٹیوز ہیں اقتدار اعلیٰ میں بیٹھے لوگوں کے، ان کو افیکٹولی سرو کر سکیں.
تو عدالتوں میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کا بڑا مثبت رول رہا ہے اس حد تک کہ انہوں نے ایف آئی اے کو بہت ساری چیزیں اسٹریم لائن کرنے میں، قوانین کی روشنی میں پروسیس کو آگے لے جانے میں، ایس او پیز ڈیولپ کرنے میں بہت ساری ہدایات جاری کی ہیں۔ ایک رول میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالت کا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس تمام کے باوجود اگر وہ جو اہلکار ہیں ریاستی ایجنسیوں اور پولیس اور ایف آئی اے اور دیگر اداروں کے، وہ اپنے کرمنل کانڈکٹ سے باز نہیں آتے، تو عدالتوں کو چاہیے کہ ایک ڈیٹرنٹ پالیسی کے طور پہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے ان کے لیے ایک سزا کا نظام اور اس کی ایکسیکیوشن اور اس کی پریکٹس کو، اس کی عملداری کو، اس کے لیے عدالت کو کچھ کنکریٹ اور سالڈ ڈیسیژنز دینے چاہیے۔ ادروائز عدالتوں کا کردار بہت مثبت رہا ہے۔ ہم نے جتنی بھی آئینی درخواستوں میں عدالت میں گئے ہیں اور ہمیں 100% ریلیف ملا ہے جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی کو، اور ان تمام نوٹسز کو جو بدنیتی پر مبنی تھے، جو ایشو کیے گئے ایف آئی اے کی طرف سے، انہیں اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ کچھ کیسز ایسے ہوئے کہ جن میں نوٹس ایشو ہی نہیں کیا گیا اور اسٹریٹ اوے جرنلسٹ کو یا ناقد کو یا یوٹیوبر کو یا سول سوسائٹی کے ممبر کو یا لائر کو اسٹریٹ اوے چلان کر دیا، جو ایف آئی اے کا جسے ہم کلندرا کہتے ہیں، وہ کر دیا گیا، اور وداؤٹ پرووائڈنگ اینی اپارچونیٹی آف بینگ ہرڈ بیفور دی انکوائری آفیسر۔ تو ایسے بھی انسٹانسز ہیں، ان میں بھی ہم جرنلسٹ کو ڈیفنس دے رہے ہیں اور جرنلسٹ وہ کیسز فیس کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ریاست کے شہری انہی اداروں کی طرف دیکھتے ہیں، انہی عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں، اسی مقننہ کی طرف دیکھتے ہیں جو قوانین بناتی ہیں۔ مقننہ کو قوانین بناتے ہوئے ریاستی اور عوامی جو بہبود ہے، فلاح ہے، اس کو سامنے رکھ کے قوانین بنانے ہوں گے، نہ کہ وہ اسی طرح کے ڈریکونین قوانین بنائے جس کا پرپز صرف اور صرف عوام کو، لوگوں کو، اداروں کو یا سول سوسائٹی کو کنٹرول کرنا ہو۔ کنٹرول کرنے کے لیے قوانین نہیں بنائے جاتے۔ مقننہ کو اپنی ان تمام پالیسیز پہ، لیجسلیچر پہ ایک ری وزٹ کرنا ہوگا اور انہیں دیکھنا ہوگا کہ کون سے قوانین ہیں جو آئین کی شقوں سے، آئین کے آرٹیکل سے متصادم ہیں، اور ان تمام قوانین کو ریپیل کرتے ہوئے ہم ابھی تک انہی کلونیل مائنڈ سیٹ اور کلونیل لاز کو فالو کرتے ہوئے اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمیں آج کے دور کے مطابق، آج کے حالات کے مطابق اس وقت کی ضرورت ہے کہ نئے قوانین جو نئے حالات کے عکاسی کرتے ہوں اور نئے حالات کے مطابق ہوں، ان کی لیجسلیشن کی جائے، اور یہ رول مقننہ کا ہے، اور عدالتوں کا کام ہے انہی قوانین کو آگے لے جا کر اس کے تحت سزا اور جزا دینا، اور ایگزیکٹو کا کام ہے آگے ان کی ایکسیکیوشن کرنا۔ لیکن عدالتوں کا کام، جو کہ لاسٹ ٹائم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطر من اللہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی قانون لیجسلیٹر بنا بھی دے جو کہ آئین سے متصادم ہو، تو عدالت پوری دنیا میں پریکٹس کی جاتی ہے، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ تو یہاں پر پیکا جیسا ایک ڈراکونین لا بنا ہوا ہے، جس سے صحافیوں کو اور جو اختلافی آوازیں ہیں ان کو دبانے کے لیے بلیٹنٹلی اسٹیٹ استعمال کر رہی ہے۔ تو کیا وقت آ نہیں گیا کہ عدالت اب اپنے اختیار کو، جو اس کو آئین نے دیا ہوا ہے، اس کو اب تو کم از کم استعمال کر لے، اب تو کم از کم اس پیکا لا کو اسٹرائک ڈاؤن کرے؟ وقت آ گیا، اس سے زیادہ اور کیا بلیٹنٹ یوز ہونا ہے؟ کتنا اور ذرا ہیوملیٹ ہونا ہے میڈیا نے، کتنی زیادہ اور میڈیا کی سینسرشپ ہوگی تو پھر عدالت یہ اسٹرائک ڈاؤن کرے گی؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ واقعات عدالت کے لیے ایک وہ جسے کہتے ہیں آئی اوپنر ہیں کہ وقت آ گیا ہے؟ دیکھیں
آپ کے علم میں ہے اسد کہ ہم نے پیکا کی پروویژنس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اس میں پٹیشنر ہے, اور ہمارے موقف کی تائید کرتے ہوئے اس میں جو امائکس اپوائنٹ کیے گئے انہوں نے اپنی اوپینینز دیں, اور اس کی روشنی میں عدالت نے یہ ڈائریکشنز پاس کی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو انگیج کر کے ایک کنسلٹیشن کا پروسیس انیشیٹ کیا جائے, ان کے ریویوز اور ان کی اوپینینز لی جائیں, اور جس کی روشنی میں جن قوانین جن وائرز کو تبدیل کرنا ضروری ہے, جو الٹرا وائر ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے, انہیں تبدیل کیا جائے. وہ پٹیشن ابھی پینڈنگ ہے. کنسلٹیشن کے پروسیس میں آئی تھنک 2 میٹنگز ہو چکی ہیں. وی آر ہوپ فل, وی سی ود ویری وارملی فرام دی ٹورڈز دی ہائی کورٹ کہ ہمیں ایک مثبت اور ایک پائیدار فیصلے کی امید ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیگر آئینی درخواستوں میں جو دیگر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ ڈیفامیشن کے قانون کو کس طرح سے ڈی کرمنلائز کیا گیا, کہ ڈیفامیشن کا قانون ایک فوجداری قانون نہیں ہے جس کے تحت فوجداری سزائیں دی جا سکیں. اس کے تحت اگر کسی نے کوئی اپنا ریمیڈی سیک کرنی ہے تو وہ سول ریمیڈی کے تھرو کرنی ہے. ہم نے ایک کمپریہنسو ایک کمپیریزن تیار کر کے وہ عدالت عالیہ میں جمع کروایا ہے, جس میں ہم نے ڈیولپڈ کنٹریز کی مثالیں دی ہیں کہ وہاں پہ کس طرح سے اس ڈیفامیشن کے قانون کو جو پہلے کرمنل offense گردانا جاتا تھا اس کو کس طرح سے ڈی کرمنلائز کیا گیا ہے. تو وی آر ہوپ فل اینڈ دس از اے اسٹرگل, اور ہم عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں, اور ہم بڑی امید سے ان کی طرف دیکھتے ہیں, اور بڑے ہوپ فل ہیں کہ ہمیں اچھے فیصلے ان عدالتوں سے ملیں گے. بہت شکریہ عثمان وڈیچ ہمارے ساتھ تھے. جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی کے متحرک رکن ہیں. اس کے علاوہ بھی جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی میں اسلام آباد چیپٹر میں بہت اچھے قابل وکلاء ہیں جو ہم صحافیوں کے مقدمات لڑتے ہیں. اس میں حیدر امتیاز ہیں, سکندر نعیم قاضی ہیں, ایمان زینب مزاری حاضر ہیں, زینب ہیں, کرنل نام الرحیم صاحب ہیں, جہانگیر جدون صاحب ہیں. سب لوگ ہم صحافیوں کے لیے مقدمات لڑتے ہیں اور فری آف کاسٹ لڑتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ انہی سے سمجھا جائے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے اور کیا اس کا اب حل کیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ یہ صحافیوں کے خلاف یہ ریاستی دہشت گردی رکوائی جائے. اور میں اس کے لیے اسی لیے ریاستی دہشت گردی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اس قانون کا پہلی تو بات ہے کہ ہم اس قانون کو ہی جسے کہتے ہیں وہ آئین سے متصادم سمجھتے ہیں, تو اس لیے ہم تو اس قانون کو ہی نہیں ٹھیک سمجھتے. تو اس کا اگر اطلاق اور وہ بھی پھر اس کا غلط اطلاق کیا جا رہا ہو تو یہ مکمل طور پر ایک ریاستی دہشت گردی ہے جو ہو رہی ہے, جو اس وقت صحافیوں کے ساتھ کی جا رہی ہے, ہماری آوازیں دبانے کے لیے کی جا رہی ہے. اور جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ جو آوازیں جو 50,000 روپے والے یوٹیوبر جو حکومت نے چھوڑ رکھے ہیں, یا جو سو کال اینکر صحافی بن کے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کے حکومت کے قصیدے گا رہے ہیں اس وقت, ان کے خلاف ایف آئی اے نے ایک بھی کارروائی نہیں کی. تمام کی تمام کارروائیاں انہی صحافیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں جو اس حکومت کے ناقد ہیں, اس کی پالیسیوں کے, جو یہ غیر آئینی کام کرتے ہیں ان کے ناقد ہیں. اور یہیں سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حکومت خود پر تنقید کو خود پر حملہ تصور کرتی ہے اور پھر جواب میں اسی طرح حملہ آور ہوتی ہے صحافیوں پر, سماجی کارکنوں پر, اختلافی آوازوں پر, اور سیاسی کارکنوں پر بھی اسی طرح حملہ آور ہو رہی ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی عدلیہ بھی دیکھے کہ اس نے کب یہ فیصلہ لینا ہے. اس کو میرے خیال میں جب اگر یہ عدالت جو ہمارے بنیادی آئینی حقوق کی, بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی ذمہ دار ہے, اگر وہ تحفظ ریاست پامال کر رہی ہو تو پھر وقت آ جاتا ہے کہ عدالت بھی جاگے, عدالت سو موٹو نوٹس لے اس کا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ معزز چیف جسٹس گلزار احمد اب سو موٹو نوٹس لیں گے. بہت ہو گیا اسلام آباد سے صحافی اغوا ہو گئے, صحافیوں کو گولیاں مار دی گئیں, صحافیوں کو گھر میں گھس کے مار پیٹ کر دی گئی. نہ نادرا جواب دیتا ہے, نہ سیف سٹی کیمروں سے کوئی ریکارڈ آتا ہے, نہ کوئی بھی جسے کہتے ہیں جیو فینسنگ کی رپورٹ آتی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ایک یو این کی طرف سے دہشت گرد قرار دیے گئے حافظ سعید کی گھر کے باہر بم حملہ ہو جائے تو 2 دن کے اندر وہ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں, تمام رپورٹیں آ جاتی ہیں. تو یہ صاف ظاہر آتا ہے کہ ریاست کی بدنیتی ہے, ریاست کے کون لاڈلے بچے ہیں جہاں پر ریاست متحرک ہوتی ہے, اور کون ریاست کے لیے ناپسندیدہ جہاں پر ریاست متحرک نہیں ہوتی. تو ریاست کو اب
اب اگر کوئی ٹیک آن کر سکتا ہے، صرف کوئی روک سکتا ہے اس پامالی سے، تو وہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کب پاکستانی عدلیہ اس کے اوپر کوئی نوٹس لیتی ہے اور کوئی ایسی حکم نامہ جاری کرتی ہے جو اس ملک میں خوف اور سینسرشپ کی فضا کو ختم کرے۔ اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔